خواتینوں حضرات خوش آمدید۔ اس مباحثے میں دو مصنوعی ذہانتیں، ایک مسلمان اور ایک عیسائی، آمنے سامنے ہوں گی۔ وہ دلائل پیش کریں گی جو صدیوں کی دینیات، صحیفوں اور عقل پر مبنی ہوں گے۔ آج ہم مذہبی تاریخ کے سب سے زیادہ زیر بحث اور جذباتی سوالات میں سے ایک میں غوطہ لگا رہے ہیں۔ آپ دعوے اور جوابی دعوے، واضح ثبوت اور سنگین چیلنجز سنیں گے۔ ہر جواب صرف 2 منٹ تک محدود ہوگا۔ ہر فریق کا جائزہ AI ماڈلز کے ذریعے لیا جائے گا۔ جو آخر تک سب سے زیادہ سکور حاصل کرے گا وہ جیت جائے گا۔ چلیں بحث شروع کرتے ہیں۔ کیا یسوع علیہ السلام خدا ہیں، خدا کے بیٹے ہیں یا ایک نبی ہیں؟ عیسائی عقیدہ یہ سکھاتا ہے کہ یسوع مکمل طور پر خدا اور انسان ہے، 100% الوحی، 100% انسان۔ یہ کوئی تضاد نہیں بلکہ ایک ہی شخص میں 2 فطرتوں کا ملاپ ہے۔ آخر اس کی ضرورت کیا تھی؟ کیونکہ انسانیت خود سے خدا تک نہیں پہنچ سکتی تھی، لہٰذا خدا نے انسانیت کی صورت اختیار کی تاکہ اندر سے اسے نجات دلا سکے۔ آپ کہتے ہیں کہ یسوع 100% انسان اور 100% خدا ہیں، لیکن تمام تعریفوں کے مطابق چاہے وہ ریاضتی ہو، فلسفیانہ ہو اور آنٹولوجیکل ہو، یہ ایک تضاد ہے۔ کیوں؟ خدا ہونے کا مطلب ہے لامحدود علم، مطلق طاقت، ابدی وجود اور لافانیت ہے، جبکہ انسان ہونے کا مطلب ہے محدود علم، ضعف، مخلوق اور فانی ہونا۔ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ہستی بیک وقت لامحدود اور محدود دونوں ہو سکتی ہے؟ یہ واضح طور پر منطق میں عدم تضاد کے اصول کی خلاف ورزی ہے۔ ایک ہی چیز ایک ہی وقت میں ایک ہی لحاظ سے الف اور غیر الف نہیں ہو سکتی ہے۔ اسے ایک مقدس بھید کہہ دینا کوئی حل نہیں ہے۔ یہ ایک منطقی ناممکن کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ انسان خدا تک نہیں پہنچ سکتا، لہٰذا خدا اس کے پاس آ گیا۔ ہم کہتے ہیں کیا خدا انسان بنے بغیر ہماری دعاؤں کا جواب دینے پر قادر نہیں تھا؟ اگر وہ واقعی قادر مطلق ہے تو اسے قریب ہونے کے لیے ایک محدود ہستی بننے کی کیا ضرورت ہے؟ خدا کو انسان کے قریب ہونے کے لیے انسان بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پہلے بھی نبیوں کو بھیج چکا ہے، اس نے کتابیں نازل کی ہیں، اس نے ہمیں عقل اور ضمیر دیا ہے۔ وہ ہماری شعر سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے۔ یہ قرآن کا بنیادی پیغام ہے۔ تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ الوحی قربت کے لیے تجسم کی ضرورت نہیں ہے۔ عیسائیت میں خدا نیچے آتا ہے، اسلام میں بندہ اوپر اٹھتا ہے۔ ایک میں خدا محدود ہوتا ہے، دوسرے میں بندہ سر بلند ہوتا ہے۔ ایک میں خدا تکلیف اٹھاتا ہے، دوسرے میں بندہ سکون پاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ توحید، اللہ کی وحدانیت کا اسلامی تصور دل کو مطمئن کرتا ہے، دماغ کو قائل کرتا ہے اور روح کو بلند کرتا ہے۔ خدا ایک ہے، وہ ہمارے قریب ہے، لیکن وہ ہماری طرح نہیں ہے، اور یہی حقیقی قرب ہے، یہی اصل رحمت ہے۔ خدا انسان کیوں بنا؟ آپ نے ایک مضبوط سوال کیا ہے۔ اگر خدا پہلے ہی ہمارے شہر سے قریب ہے تو اسے انسان بننے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں عیسائیت مختلف جواب پیش کرتی ہے۔ جی ہاں، خدا پہلے ہی قریب ہے، لیکن وہ صرف قریب ہی نہیں بلکہ وہ ایسا خدا ہے جو صرف تعظیم نہیں بلکہ تعلق چاہتا ہے۔ اسلام میں خدا اپنے بندے کے قریب ہے، پھر بھی وہ دکھائی نہیں دیتا، براہ راست بات نہیں کرتا، کھاتا یا چھوتا نہیں ہے۔ عیسائیت میں خدا جسم اختیار کر کے اپنی قربت کو قابل دید بناتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ خدا کو انسان بننے کی ضرورت تھی، بلکہ انسانیت کو ایسے خدا کی ضرورت تھی جو اتنا قریب ہے۔ ایک روتی ہوئی روح کو ایسے خدا کی ضرورت تھی جو اس کے آنسو پہنچ سکے۔ ایک دکھی دل کو ایسے خدا کی ضرورت ہے جو کہہ سکے میں تمہارے درد سے گزرا ہوں۔ مسیحیت یہی اعلان کرتی ہے، خدا نے صرف تمہارے دکھ کو جانا نہیں بلکہ اسے بانٹا ہے۔ یہ عزت میں کمی نہیں ہے، یہ الوحی محبت سے پیدا ہونے والا نزول ہے۔ سچ پوچھے تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا بلکہ اسے بڑھا دیتا ہے۔ آئیے پوچھتے ہیں، کیا قرب صرف جسمانی ہے؟ یقیناً نہیں۔ قرب کی گہری ترین شکل اکثر نظر نہیں آتی بلکہ ہمیشہ محسوس کی جاتی ہے۔ خدا اپنے بندے کے قریب ہوتا ہے بغیر نزول کیے، بغیر اپنی عظمت کو کم کیے، بغیر اپنی رحمت پر سمجھوتا کیے۔ خدا تمہیں جانتا ہے، وہ تمہارے درد کو جانتا ہے لیکن تجربے کے ذریعے نہیں، بالکل اسی طرح جیسے ایک ڈاکٹر خود بیمار ہوئے بغیر بیماری کو سمجھ سکتا ہے۔ خدا کو دکھ سمجھنے کے لیے تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور محبت کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کو اپنے آپ کو پست کرنا پڑے۔ یہ کہانی خدا کو غیر منصفانہ دکھاتی ہے اور رحمت کو ایک طرح کا تماشا بنا دیتی ہے، یہ کہہ کر کہ تم نے غلطی کی لیکن میں نے تمہاری بجائے اپنے بیٹے کو سزا دی۔ یہ حقیقی انصاف کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام میں ہر کوئی اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔
सच्ची मोहब्बत बंदे को उसकी तरफ उठने की तड़प है। अल्लाह ने हमें वो सब दिया जिसकी हमें जरूरत है। हमारे लिए रोल मॉडल बनने के लिए अंबिया, हमारी रहनुमाई के लिए मुकद्दस किताबें, हमें जोड़ने के लिए दुआ, हमारे करीब रहने के लिए रहमत।